السلام علیکم۔ میرا نام صدف ہے۔ میرے پاس ایک جوان بیٹی ہے۔ میری ساس تو کافی پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن میرے سسر شہر میں رہتے تھے اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے شوہر کی بھی 4 سال پہلے موت ہو چکی تھی۔ ہم لوگ غریب تھے اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ میرے سسر 1 مہینہ پہلے ہی ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آئے تھے۔ وہ شہر میں کوئی کام کرتے تھے۔ ان کے پیسوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ اوپر والا پورشن میرے سسر کا ہی تھا۔ میں اور میری بیٹی نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ ہم نے ان کے پورشن کو پہلے سے ہی خالی چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ کبھی کبھی چھٹیوں پر اپنے کمرے میں رکنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اوپر والے پورشن میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میرے سسر نے اپنے کمرے کے سامنے والے کمرے میں کچھ کرایہ دار رکھ لیے تھے۔ میرے سسر اپنے کمرے میں اکیلے رہتے تھے۔ انہوں نے کچھ پیسوں کے لیے وہ کمرہ کرائے پر دے دیا تھا اور میرے سسر نے کہا تھا کہ یہ لوگ جتنا بھی کرایہ دیں گے وہ سب پیسے تمہارے ہوں گے۔ میں اپنے سسر کے اس احساس سے بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ میرے شوہر نہیں تھے۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا گزارا کر رہی تھی۔ میرے سسر بہت اچھے آدمی تھے۔ پہلے تو انہوں نے کبھی ہم لوگوں کا کوئی ساتھ نہ دیا تھا، لیکن اب جب سے وہ اس گھر میں آئے تھے ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھ رہے تھے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میرے سسر نے 3 جوان لڑکوں کو کمرہ کرائے پر دیا ہوا تھا۔ ویسے تو ان کے ساتھ ان کی ماں بھی تھی۔ سنا تھا کہ وہ لڑکے بہت پڑھے لکھے ہیں اور شہر سے ہمارے گاؤں میں اپنے کسی نئے بزنس کی شروعات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پورے گاؤں میں ان لوگوں کے بہت چرچے تھے، کیونکہ شہر سے ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی انسان آتا تھا اس کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ میرے سسر کی بھی گاؤں والے بہت عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پورے گاؤں میں غریب لوگ رہتے تھے۔ جو انسان شہر جاتا اسے امیر سمجھا جاتا، اور سنا تھا کہ یہ لڑکے ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے گاؤں کی غریبی دور ہو جائے گی۔ ہمارے پورے گاؤں کے لوگ ان لوگوں کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ویسے تو ہمارا گاؤں دیکھنے میں بہت اچھا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ہر طرح کی کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ بہت سارے امیر لوگوں کی ہمارے گاؤں میں زمین جائیداد پڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی اپنی زمین کو اس لیے نہیں بنواتا تھا کیونکہ ہمارے گاؤں کی سڑکیں وغیرہ بنی ہوئی نہیں تھیں اور نہ ہی بجلی کا اچھا انتظام تھا۔ بجلی اگر آتی تو 2-3 دن تک آتی رہتی، اور اگر غائب ہوتی تو ہفتوں غائب ہی رہتی تھی۔ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے میری بیٹی بار بار کہتی کہ ماں، شاید اب ہمارے گاؤں کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ دادا جی کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارے گاؤں میں اپنا اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ ماں، یہ لوگ کب واپس آئیں گے؟ میں نے اسے بتایا، بیٹی، یہ لوگ ہمارے گھر کے کرایہ دار ہیں، ابھی کچھ ٹائم تو یہاں پر رہیں گے۔ کرایہ دار ویسے بھی اتنی جلدی مکان خالی نہیں کرتے۔ میری بیٹی ویسے بھی اپنے دادا جی سے بہت لگاؤ رکھتی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اس گھر میں میرے ساتھ کی کوئی عورت بھی نہیں۔ میں ان لڑکوں کی ماں سے خوب بات چیت کیا کروں گی اور ان کے شہر کے رہن سہن کے بارے میں پوچھوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے شہر کی نئی نئی باتوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اپنے گھر میں کرایہ دار آنے سے میں سب سے زیادہ خوش تھی، اور سب سے زیادہ خوش تو میں اس بات سے تھی کہ اس گھر میں میرے ساتھ رہنے والی کوئی عورت آ گئی تھی۔ اگلے دن وہ لڑکے گھر سے کام کرنے کے لیے نکل گئے اور میں اس عورت سے باتیں کرنے کے لیے اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ تبھی سیڑھیوں پر ہی میرے سسر نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے، بہو، کہاں جا رہی ہو؟ میرے سسر کا یہ بات پوچھنے کا سٹائل بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے ان کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ مجھے میرے سسر نے باتوں میں لگا لیا اور اوپر نہیں جانے دیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر راستہ گھیر کر سیڑھیوں پر ہی کھڑے ہو گئے تھے، اور کبھی وہ مجھے باتوں میں لگا لیتے جیسے وہ بہت بے چین ہوں۔ اتنی دیر میں ہمارے گھر پر دستک ہونے لگی۔ میرے سسر بولے کہ بہو، لگتا ہے دروازے پر کوئی آیا ہے، تم جا کر دروازے پر دیکھو کون ہے۔ کرایہ دار عورت سے کیا باتیں کرو گی، یہ عام سی عورت ہے، ویسے بھی یہ اس ٹائم بہت تھکی ہوئی ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے سسر سے کہا، میں کون سا انہیں تنگ کرنے کے لیے آئی ہوں، تھوڑی دیر ان سے بات چیت کروں گی اور واپس نیچے آ جاؤں گی۔ میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ میرے سسر مجھے اوپر نہیں جانے دینا چاہتے۔ دروازے پر بھی کوئی بار بار دستک دے رہا تھا۔ میری بیٹی کام میں مصروف تھی، اس لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں خاموشی سے نیچے آ گئی تھی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر وہ تینوں لڑکے موجود تھے۔ میں نے دیکھا
کہ ان لڑکوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے بیگ تھے۔ وہ مجھے سلام کرتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ گئے۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تو میں لڑکوں کے پیچھے پیچھے ہی سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ اب کی بار تو میں لڑکوں کا پیچھا کرتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر تک چلی گئی تھی، لیکن تبھی اچانک میرے سسر نے پھر سے آ کر مجھے روک لیا اور ان لوگوں کے کمرے میں جانے نہیں دیا۔ میرے سسر نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ان لڑکوں کے پیچھے پیچھے ہی اوپر آئی ہوں۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے تک پہنچی، میرے سسر نے مجھے کمرے پر آ کر روک لیا۔ وہ تینوں لڑکے بھی کمرے کے باہر ہی آ کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ان کی ماں کمرے کے اندر موجود تھی۔ وہ میری آواز سن کر بھی کمرے سے باہر نہیں آئی۔ ان تینوں لڑکوں کی شکل کے تاثرات بڑے ہی عجیب ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بہت حیران ہو رہی تھی۔ وہ لڑکے بہت لمبے چوڑے تھے اور تینوں ہی لگ بھگ ایک ہی عمر کے لگ رہے تھے۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تینوں بھائی ہیں، جبکہ بھائیوں میں آپس میں کچھ سالوں کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں تو مجھے قد اور ایک ہی ذات کے لگ رہے تھے۔ یہ لوگ مجھے دیکھنے میں کچھ گنڈے اور کچھ غلط قسم کے لڑکے لگ رہے تھے، لیکن ان کی ماں کو ابھی تک میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ عورت جب سے آئی تھی کمرے میں ہی گھسی بیٹھی تھی۔ میں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تبھی میرے سسر نے بیچ میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بہو میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ یہ لوگ شہر سے یہاں پر اپنا بزنس سیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے پھر سے ان لوگوں سے دوبارہ سوال کیا، تم لوگوں کی ماں دکھائی نہیں دے رہی؟ اپنی ماں سے کہنا کہ کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے نیچے آواز لگا سکتی ہے، میں فوراً دوڑی دوڑی اوپر آ جاؤں گی۔ پھر سے میرے سسر نے میری بات کو ادھورا چھوڑ دیا اور بیچ میں سے اپنی بات کہہ دی، بہو میں ان کی ماں کو پہلے ہی یہ بات بتا چکا ہوں کہ نیچے والے پورشن میں میری بہو اور پوتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ان لوگوں کو بتا دینا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی کہ وہ لوگ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے اور میرے سسر بار بار میری بات کا جواب دے رہے تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ گونگے ہیں اور صرف بولنا میرے سسر کو ہی آتا ہے۔ وہ تینوں لڑکے لگاتار میرے سسر کی شکل کو دیکھ رہے تھے اور میرے سسر ان لڑکوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید یہ لڑکے بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے اور ان کی ماں بھی مجھ سے بات کرنے میں نخرے دکھا رہی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، چلو آپ لوگ آرام کرو، میں شام کو آپ کے لیے چائے لے کر آؤں گی۔ لیکن حیرانی تو مجھے تب ہوئی جب میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن میں شہر کے لوگوں کے لیے چائے کی ٹرے لے کر اوپر گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے سسر نے پہلے ہی چائے بنا لی تھی اور ٹرے میں کپ رکھ کر ان کے کمرے میں لے کر جا رہے تھے۔ میں نے اپنے سسر کی طرف بڑی حیرانی سے دیکھا اور ان سے کہا کہ ابو جی آپ کو چائے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو صبح آپ سے کہہ کر ہی گئی تھی کہ شام کی چائے میں لے کر آ جاؤں گی۔ میرے سسر مسکرا کر کہنے لگے، بہو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ان لوگوں کا خیال رکھ لوں گا۔ ہمارے کرایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے مہمان بھی تو ہیں، انہوں نے بھی تو میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد میرے سسر خاموش ہو گئے تھے۔ میں ان کی اس بات کا مطلب سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ مجھ سے کوئی بات کہتے کہتے رک گئے تھے۔ میں ان کی طرف بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے سسر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کسی بات پر بہت شرمندہ ہو رہے ہیں۔ میرے سسر کہنے لگے کہ بہو اب تو ان لوگوں کو ہمارے گھر پر کافی دن تک رہنا ہے، کیا پتا یہ لوگ ہمارے گھر کتنے مہینوں تک رہیں اور تم کب تک ان لوگوں کا خیال رکھو گی؟ میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں تو مجھے ہی ان کا خیال رکھنا ہوگا، اسی لیے تمہیں اوپر زیادہ آنے کی ضرورت نہیں۔ تم بے وجہ پریشان ہو رہی ہو، میں ان لوگوں کو خود ہینڈل کر لوں گا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ مصروف رہتا ہوں تو میرا سارا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تینوں لڑکے بہت اچھے ہیں، شہر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، وہاں پر یہ لوگ میرا خیال رکھتے تھے اور یہاں پر میں ان لوگوں کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اپنے سسر کی یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ فی الحال میں نیچے اپنے پورشن میں آ گئی۔ میرے دماغ میں ابھی تک یہ بات گھوم رہی تھی، تینوں لڑکوں کی ماں وہ کیوں میرے سامنے نہیں آ رہی اور وہ لڑکے بھی مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے تھے جن سے میں بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میرے سسر ان لوگوں سے بہت چپک رہے تھے۔ نیچے آنے کے بعد جب میری بیٹی نے مجھے سوچ بچار کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ ماں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے۔ مجھے کسی گڑبڑی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا
کہ میں کل بھی صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا لے کر اوپر ضرور جاؤں گی اور اوپر جا کر ضرور ان لڑکوں کی ماں کو خود دیکھوں گی۔ میرے سسر ان لوگوں کی بہت زیادہ عزت اور قدر کر رہے تھے۔ اگلے دن پھر سے وہ لڑکے صبح کے وقت گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میرے سسر اوپر ہی موجود تھے اور ان لڑکوں کی ماں بھی اوپر ہی تھی۔ میں جیسے ہی اوپر گئی، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ کمرے میں تو تالا لگا ہوا تھا، دروازہ بند تھا اور میرے سسر کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ میں بھی یہ سب کھڑی ہوئی سوچ ہی رہی تھی کہ لڑکوں کی ماں آخر کہاں چلی گئی، کیونکہ میں نے تو صرف ان تینوں لڑکوں کو ہی گھر سے نکلتا دیکھا تھا۔ اتنی ہی دیر میں وہ تینوں لڑکے بھی اوپر آ گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکے بہت گھبرا گئے اور ان کے آنے کی آواز سن کر میرے سسر بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں نے دیکھا کہ آج پھر ان تینوں لڑکوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے بیگ موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر ان لڑکوں نے جلدی سے کمرے کا تالا کھول کر وہ بیگ کمرے کے اندر رکھ دیے۔ میں نے کہا، اس بیگ میں کیا ہے؟ تبھی جلدی سے میرے سسر نے آ کر کہا کہ یہ لوگ باہر گھومنے کے لیے گئے تھے، یہ لوگ ہمارے گاؤں سے کچھ خریداری کر کے لائے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کی کچھ چیزیں شہر جا کر اپنے رشتہ داروں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میرے سسر پھر سے بیچ میں بول پڑے تھے اور وہ لڑکے پھر سے خاموش کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے اتنی زیادہ شاپنگ کی تھی، یہ بیگ تو بہت زیادہ بڑے بیگ تھے، اور پھر میں ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ ان تینوں لڑکوں کی ماں کہاں ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ آپ تینوں لڑکوں کی ماں کہاں ہے؟ تبھی میرے سسر نے کہا کہ ارے بہو، کیا تمہیں ان لوگوں کی جاسوسی کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ بار بار تم کسی نہ کسی بہانے سے اوپر آ جاتی ہو۔ ان لڑکوں کی ماں چھت پر گئی ہے، اس نے کپڑے دھوئے تھے اور چھت پر کپڑے سکھا رہی ہے۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، تم چائے یا کھانا کچھ بھی مت لے کر آیا کرو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ان لوگوں کا خود خیال رکھ لوں گا۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ آج انہوں نے مجھ سے کس طرح سے بات کی تھی۔ میں اپنے سسر کا ایسے غصے بھرا لہجہ دیکھ کر خاموشی سے نیچے آ گئی تھی، اور اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب کوئی بھی کھانے پینے کی چیز لے کر اوپر نہیں جاؤں گی، اور میں نے یہ بھی ٹھان لیا تھا کہ میں ان لڑکوں کی ماں سے مل کر ہی رہوں گی اور اس ٹائم پر اوپر جاؤں گی جب میرے سسر اور ان تینوں لڑکوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوگا۔ ویسے بھی ان لوگوں کو ہمارے گھر پر رہتے ہوئے 15 دن گزر گئے تھے اور میں نے ابھی تک ان لڑکوں کی ماں کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ ہمیں اور سارے خاندان والوں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ 3 لڑکے اور ان کی ماں ہمارے گھر میں کرایہ دار پر رہ رہی ہیں۔ لیکن اگلے دن میرے سسر نے بتایا کہ رات ان لڑکوں کی ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے ان کی ماں کو علاج کے لیے شہر بھیج دیا گیا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ ہم لوگ بھی تو اس گھر میں ہی رہتے ہیں، ہمیں ان کی طبیعت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا، اور ہمیں تو پتہ بھی نہ چلا کہ لڑکوں کی ماں کو شہر کب بھیج دیا گیا۔ فی الحال ان لڑکوں کی ماں تو ہمارے گھر سے جا چکی تھی، لیکن یہ لڑکے جب بھی ہمارے گھر میں آ رہے تھے ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے بیگ ہوتے، اور جب جاتے تب بھی بڑے بڑے بیگ لے کر جاتے۔ یہ بیگ والا قصہ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شروع کے دنوں میں تو یہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے، لیکن کیا اتنی زیادہ شاپنگ یہ لوگ روز کر رہے تھے؟ مانا کہ یہ لوگ شہر سے گاؤں آئے ہوئے تھے، لیکن ہمارے گاؤں میں اتنا بھی اچھا سامان نہیں ملتا تھا کہ یہ لوگ روز بیگ بھر بھر کر خرید کر لا رہے تھے۔ دوپہر کے ٹائم پر میرے سسر میری بیٹی سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ شرمندہ ہو رہے ہیں، اور وہ مجھ سے بھی بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بہو، اس دن میں نے تم سے جس طرح سے بات کی اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ یہ 3 لڑکے ہمارے گھر پر مہمانوں کی طرح ہیں، شہر کے لوگوں کی زیادہ بات چیت پسند نہیں ہوتی، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ تم زیادہ ان کے سامنے آؤ۔ تم بے وجہ بیچ میں بات کرنے آ جاتی ہو تو ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ میرے سسر کی یہ بات یقین کرنے لائق تو نہیں تھی کہ بھلا وہ لوگ تو میری کسی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیتے، پھر آخر ان لوگوں کو میری بات سے کیا مسئلہ ہو رہا تھا؟ میرے دماغ میں ابھی تک یہ سوچ تھی کہ آخر ان لڑکوں کی ماں کہاں گئی، اور یہ لڑکے روز بیگ میں کیا لے کر آتے ہیں۔ نہ تو ان لڑکوں کی ماں سے میری کوئی بات ہو سکی تھی، اور نہ ہی یہ لڑکے میری بات کا کوئی جواب دیتے تھے۔ ایک دن میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ لڑکوں کے بیگ میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ میں یہ سب جاننے کے لیے اوپر والے پورشن میں جا رہی تھی، تب بھی پھر سے میرے سسر نے مجھے ان لڑکوں کے کمرے میں جانے سے روک دیا، اور انہوں نے کہا کہ بہو، تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ اوپر مت آیا کرو۔ اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا کہ لڑکوں سے یہ سب جاننے کے لیے میں ان سے گھر کے باہر ہی بات کروں گی،
क्योंकि मेरे ससुर के रहते हुए इन लोगों से मेरी बात नहीं होती थी। अगले दिन जब सुबह सुबह वो लड़के घर से बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे पीछे घूंघट ओढ़कर घर से निकल गई। वो हमारे गांव में ही रहने वाले एक आदमी के घर में चले गए थे। मैं भी इस घर के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। इस घर के आसपास कोई मौजूद न था। इन लोगों ने घर के अंदर जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। खिड़की भी अंदर से बंद थी। मुझे अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं अपने इस मंसूबे में नाकाम रही थी। मैं खामोशी से अपने घर पर आ गई और इन तीनों लड़कों का दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगी कि जब ये लड़के ऊपर जाएंगे तब मैं उनसे बातचीत कर लूँगी। दोपहर के टाइम पर वो तीनों लड़के अपने बैग लेकर वापस आ रहे थे। तभी मैंने उनको ऊपर जाने से रोक लिया और कहा कि तुम लोग इस बैग में क्या लेकर आते जाते हो। वो लड़के मेरी बात सुनकर कंफ्यूज हो गए। तभी मेरे ससुर भी आ गए और मैंने अपने ससुर से यही कहा कि न जाने हमारे घर में क्या हो रहा है। ये लड़के रोज़ बड़े बड़े बैग घर से लेकर बाहर जाते हैं और वही बैग घर के अंदर लेकर आते हैं। आखिर इन बैग के अंदर क्या होता है, मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। ससुर जी कहने लगे, बहू मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये लोग हमारे गांव के बाजार से शॉपिंग करते हैं और यहाँ के सामान को शहर भेजते हैं। मैंने कहा इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, भला इतनी शॉपिंग कौन करता है। मुझे अपने ससुर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुझे ये बैग खोल कर दिखाओ। इन तीनों लड़कों में से कोई भी लड़का बोल नहीं रहा था। मेरे ससुर को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि तुम हमेशा हमारी जासूसी करती रहती हो। आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मैं ज़रूर उससे तुम्हारी शिकायत करता कि मर्दों के मामलात में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने कहा अब्बू जी मेरा शौहर नहीं है, इसीलिए अपने घर के मामलात में मुझे ही बोलना पड़ेगा। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ ये लोग बड़े बड़े बैग भर कर लाते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बहुत मजबूर हो गए थे। हार मानकर इन्होंने एक लड़के के हाथ से बैग लिया और उसे खोलकर इस बैग के अंदर से एक पैकेट निकाला। इस पैकेट के अंदर कुछ सफ़ेद पाउडर जैसी चीज़ थी। मैंने अपने ससुर से पूछा ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि ये कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर है। शहर की औरतें इसी डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोती हैं, जबकि हमारे गांव की औरतें घरेलू नुस्खों से कपड़े धोती हैं और शहर में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ की औरतें हाथ से ही कपड़े धोती हैं। मेरे ससुर ने कहा कि हमारे गांव में इन तीनों लड़कों ने डिटर्जेंट पाउडर बनाने की कंपनी खोली है। इन लोगों को ये काम करने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी, जबकि शहर में तो कारोबार करने के लिए ज़्यादा जगह मौजूद नहीं। मैंने इन लोगों को गांव में ज़मीन दिलवा दी। ये अपनी ज़मीन पर डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं और इसे शहर के लोगों को सप्लाई करते हैं। मेरे ससुर कहने लगे अब तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया है, इसलिए अब तुम आगे से किसी तरह की जासूसी नहीं करोगी। मैं शर्मिंदा हो रही थी और मुझे इन तीनों लड़कों और अपने ससुर के सामने शर्म आ रही थी कि मैंने इन लोगों पर शक किया। ये चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ थी। डिटर्जेंट पाउडर अगर हमारे गांव के लोग भी इस्तेमाल करने लगे तो औरतों के कपड़े साफ सुथरे और चमकदार मिलेंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे ससुर कहने लगे कुछ दिनों बाद हम ये डिटर्जेंट पाउडर गांव के लोगों को भी बेचेंगे, पर पहले शहर में बेचना चाहते हैं। मैं इन लोगों की बात सुनकर बेफिक्र हो गई थी। वो तीनों लड़के और मेरे ससुर ऊपर अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी हैरानगी की हद न रही। मेरे ससुर ने अच्छे और महंगे कपड़े पहनना शुरू कर दिए और वो खाने के लिए भी बहुत सारे फल और घर में ढेर सारा राशन भरवा रहे थे। जब भी घर में आते मेरी बेटी को 1000-2000 उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दे देते। इस तरह मेरी बेटी ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मैं भी ये देखकर हैरान थी कि मेरे ससुर के पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मेरे ससुर कोई काम तो नहीं करते थे, सिर्फ इन्होंने किराए पर कमरा ही दिया हुआ था। इन्होंने अपने कमरे में नया फर्नीचर भी डलवा लिया। मेरी बेटी भी मुझसे सवाल करने लगी, माँ दादाजी के पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए? दादाजी तो बहुत अमीर हो गए। ये बात सच थी कि हमारे घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई थीं, बल्कि हम गांव के सबसे अमीर बन गए थे। हमारे पास पैसे की कोई कमी ना रही थी। मेरे ससुर हम दोनों माँ बेटी को भी बहुत सारे पैसे देते थे। हम दोनों भी बहुत खुश हो जाती थीं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक महंगी महंगी चीज़ें खरीदते थे। मेरे ससुर शहर में रहकर ही कमाई करते थे। जब से वो गांव आए थे इन्होंने काम काज करना छोड़ दिया था
اور جب وہ شہر میں رہ کر کام کرتے تھے تو ہمیں پھوٹی کوڑی تک نہیں دیتے تھے، لیکن اب نہ جانے وہ ہمارے لیے اتنا مہربان کیوں ہو رہے تھے۔ ان 2 ہفتوں کے اندر ہماری پوری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ غریبی کا تو ہمارے گھر سے نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ میرے سسر نے ہمارے گھر کو خوبصورت اور مہنگے سامان سے بھر دیا تھا، اوپر والے پورشن کو بھی اچھے طریقے سے سیٹ کروایا۔ کچھ دنوں بعد میرے سسر نے ہمارے پورے گھر میں نیا پینٹ بھی کروایا تھا۔ سارے گاؤں والے بھی ہمارے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر حیران تھے۔ میں نے ایک دن اپنے سسر سے سوال کیا کہ آخر آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ بہو، تم نے بہت پریشانی جھیل لی، اب میں تمہیں غریبی کے دن نہیں دکھانا چاہتا۔ اور تو اور اب ہماری پوتی بھی جوان ہو رہی ہے، اس کی شادی کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اس کے لیے اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی خوب دھوم دھام سے شادی کر کے ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ میرے سسر نے میری بیٹی کے نام کا 10 تولہ سونا بھی بنوا دیا۔ وہ میری بیٹی کی شادی خوب دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوتی کی شادی دھوم دھام سے ہوگی اور وہ اپنے سسرال میں خوش رہے گی تو میرے بیٹے کی روح کو بھی خوشی ملے گی، لیکن مجھے پھر بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے سسر سے کہا کہ آپ ایسا کون سا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس بہت سارے پیسے آنے لگے؟ میرے سسر نے کہا کہ تمہیں اپنے سسر پر شک ہو رہا ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں ان شہر والے لڑکوں کا ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے میں ساتھ دے رہا ہوں، ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں تو یہ لوگ مجھے بھی پیسے دے دیتے ہیں۔ مجھے اپنے سسر کی باتوں پر شک ہو رہا تھا کہ وہ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دن بہ دن میرے سسر کا حلیہ بدل گیا تھا، لیکن ان لڑکوں کا حلیہ ویسا ہی گنڈوں جیسا تھا۔ وہ لڑکے تو اچھے کپڑے بھی نہیں پہن رہے تھے، جبکہ اس کام کے مالک تو وہی لوگ تھے۔ میرے سسر کو تو وہ صرف کام میں ہاتھ بٹانے کے پیسے دیا کرتے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر صرف ہاتھ بٹانے کے ہی میرے سسر کو اتنے زیادہ پیسے دیے جا رہے تھے۔ پھر اس مقابلے میں تو ان لڑکوں کے پاس میرے سسر سے بھی زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، اور تب بھی وہ ہمارے گھر پر کرایہ دار رہ رہے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ہمارے گاؤں میں ہی اپنا دوسرا مکان لے سکتے ہیں، بلکہ مکان کیوں، کوئی حویلی خرید سکتے ہیں اور اس میں نوکر رکھ سکتے ہیں، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکے تو ہمارے گھر پر ابھی تک کرایہ دار رہ رہے تھے اور میرے سسر کو کرایہ بھی دے رہے تھے۔ مجھے تو بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ سارے گاؤں والے اس کہانی سے بے خبر تھے، اور گاؤں کے باقی سارے لوگ بھی یہی بات نوٹ کر رہے تھے جو میں کر رہی ہوں کہ آخر میرے سسر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ گاؤں کی کچھ عورتیں میرے گھر پر مجھ سے بات کرنے کے لیے آئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تم لوگوں کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے، تمہارے سسر نے تو گھر میں نئی نئی چیزیں بھی لا کر دی ہیں، ضرور تمہارے سسر کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم لوگ کچھ دنوں میں ہی امیر ہو گئے۔ میں نے ان عورتوں کو بتایا کہ میرے سسر کرایہ دار لڑکوں کے ساتھ مل کر ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنا رہے ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں ہی ان تینوں لڑکوں کو زمین لے کر دی۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت کہنے لگی، گاؤں میں تو ایسا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، ہمارے شوہر گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، انہیں ہر بات کی خبر رہتی ہے، اگر گاؤں میں ایسا کوئی کام ہو رہا ہوتا تو وہ ضرور ہمیں بتاتے۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ گاؤں کی باقی ساری عورتیں بھی یہی کہنے لگیں، ہاں، اور ہمیں بھی اس بات کے بارے میں پتا ہوتا۔ وہ عورت کہنے لگی، تم اور تمہارے سسر ضرور ہم سے کچھ چھپا رہے ہو، تم لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم لوگ راتوں رات امیر ہو گئے اور ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے۔ میں ان عورتوں کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ عورتیں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں تو کسی کے گھر میں نل بھی لگتا تھا تو پورے گاؤں کو خبر ہوتی تھی۔ اب میرے سسر ان تینوں لڑکوں کے ساتھ مل کر اتنا بڑا کاروبار کر رہے تھے اور بہت سارا پیسہ بھی کما رہے تھے، لیکن اس بارے میں گاؤں کے کسی بھی انسان کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اگلے ہی دن میرے سسر بڑا سا بیگ لے کر سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، تبھی اچانک ان کا پیر پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئے۔ ان کے پیر پر کافی موچ آئی تھی۔ میں نے انہیں سنبھالا اور ان کو ان کے کمرے تک لے کر گئی۔ میرے سسر سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، ان کے پیر میں سوجن آ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب کچھ دنوں تک چل نہیں سکیں گے۔ 3-4 دن تک میرے سسر اپنے کام پر ان لڑکوں کے ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن وہ تینوں لڑکے لگاتار گھر سے جا رہے تھے۔ میں جب اوپر والے پورشن میں اپنے سسر کو دوپہر کا کھانا دینے جاتی تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے سسر ان لڑکوں کے ساتھ کافی دنوں سے نہیں جا رہے، پھر بھی روزانہ ان کے پاس بہت سارے پیسے رکھے ہوئے ہوتے۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا
کہ ضرور میرے سسر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسا غیر قانونی کام کر رہے ہیں جس سے وہ اتنے زیادہ پیسے کما رہے ہیں، ورنہ کوئی بھی انسان بنا محنت کیے اتنے ڈھیر سارے پیسے نہیں کما سکتا۔ اگلے دن ہمارے گاؤں میں شہر کے کچھ لوگ آئے تھے۔ زیادہ تر ہمارے گاؤں کے علاوہ اگر کوئی نیا انسان گاؤں کے اندر آتا تو سارے گاؤں میں شور مچ جاتا تھا اور سب کو پتہ چل جاتا کہ گاؤں میں کوئی نیا آدمی یا پھر عورت آئی ہے اور وہ کسی مطلب سے آیا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی جو کرایہ دار رہ رہے تھے وہ بھی ہمارے گاؤں میں کسی کاروبار کے لیے آئے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے کاروبار کے علاوہ ہمارے گاؤں میں کسی طرح کا بھی کوئی کام نہیں کروایا تھا۔ حالانکہ ہمارے گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے، گاؤں والوں کو اس بات سے بہت شکایت ہو رہی تھی، سارے لوگ حیران ہو گئے تھے اور سبھی لوگ باہر اکٹھے ہو گئے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمارے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تو حیران رہ گئی تھی، بلکہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بھلا ہمارے گھر میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے گھر میں چھاپا مارنے کے لیے آئے ہیں؟ میرے سسر آگے بڑھ کر ساری بات سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور مجھے گھر جانے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن میں اب اپنے سسر کی کوئی بات نہیں سننے والی تھی۔ آخر میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہمارے گھر کے بارے میں برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں۔ آدمیوں نے ہمارے گھر میں رہنے والے تینوں کرایہ دار لڑکوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان لوگوں کے پاس بندوقیں بھی موجود تھیں۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ یہ بنا وردی والی پولیس ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی کہ ہمارے گاؤں میں پولیس آ گئی تھی۔ پولیس والے ان تینوں لڑکوں کو لے کر ہمارے گھر سے چلے گئے اور جس کمرے میں یہ لڑکے رہتے تھے وہاں جا کر انہوں نے ان لڑکوں کے بڑے بڑے بیگ کو اپنی حراست میں لے لیا۔ ان پولیس والوں نے میرے سسر کے ہاتھ میں بھی ہتھ کڑیاں ڈال دی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ بھلا میرے سسر نے ایسا کیا کیا تھا کہ پولیس نے ان کو ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ سارے گاؤں والے بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہمارے گاؤں میں سارے لوگ جمع تھے، پولیس والوں کے ساتھ گاؤں کا سرپنچ بھی موجود تھا۔ پولیس والوں کے تیور بہت خراب ہو رہے تھے۔ میرے سسر بھی بہت شرمندہ اور پریشان لگ رہے تھے۔ سرپنچ نے میرے سسر کو ڈانٹ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کے لوگ تمہاری بہت عزت کرتے ہیں، تمہارے بیٹے کے مرنے کے بعد تو یہ گاؤں والے تمہیں اور بھی زیادہ عزت دیتے تھے، پر تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ تم نے ان تینوں لڑکوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، ان کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں، بلکہ جب تم گاؤں میں ان تینوں لڑکوں کو لے کر آئے تھے تو تم نے بتایا تھا کہ ان کی ماں بھی ہے۔ تم نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ تم گاؤں کے بھولے بھالے معصوم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ ہم نے کبھی تم سے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ یہ تین جوان لڑکے تمہارے مکان میں کیوں رہ رہے ہیں۔ گاؤں کے سپاہی نے جب مجھے بتایا کہ شہر سے خبر آئی ہے، شہر کے کچھ لڑکے گاؤں میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، تو کسی گھر میں کوئی شہر کا لڑکا تو نہیں، یہ تین لڑکے تمہارے گھر پر ہی کرایہ دار ہیں۔ میں نے ہی پولیس والوں کو اپنے گاؤں کی رکھوالی کرنے کے لیے شہر سے بلا لیا۔ میرے سسر غصے میں آ کر کہنے لگے، آخر تمہیں پریشانی کیا ہے؟ یہ گاؤں جتنا تم لوگوں کا ہے اتنا میرا بھی تو ہے۔ میں جسے چاہوں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں، زمین بھی میری ہے اور گھر بھی میرا، میں جیسا چاہوں ویسا کر سکتا ہوں۔ آخر تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ میری مرضی ہے، میں اپنا مکان کرائے پر کسے دوں یا کسے نہ دوں۔ پولیس والوں نے کہا کہ ہم تمہاری سچائی سارے گاؤں کو بتانا چاہتے ہیں، تم ان کرایہ داروں کی آڑ میں غلط کام کر رہے ہو۔ میرے سسر کہنے لگے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ پولیس والے میرے سسر اور ان تینوں لڑکوں کو پکڑ کر ہمارے گھر سے باہر لے گئے تھے اور انہوں نے سارے گاؤں والوں کے سامنے یہ بات بتا دی کہ یہ لڑکے آپ کے گاؤں میں ڈرگ سپلائی کر رہے ہیں۔ اب ڈرگس استعمال کرنے والے لوگ کبھی اپنے منہ سے یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ہم ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لڑکے شہر کے بھی نہیں بلکہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں، ان کی زبان ہماری زبان سے بہت الگ ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی آواز سننے کے بعد آپ لوگوں کو ان پر شک ہو جائے۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میرے سسر نے تو بتایا تھا کہ وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر تھا، پر یہ تو ڈرگس تھا، اور میرے سسر بھی اس کام میں ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ میرے سسر ہی ان تینوں لڑکوں کو اس کام کو انجام دینے کے لیے شہر سے گاؤں لے کر آئے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سادے اور معصوم تھے۔ میرے سسر ہمارے گاؤں میں تو ڈرگس زیادہ سپلائی نہ کر سکے تھے، بلکہ آس پاس کے کئی گاؤں میں تینوں لڑکے ڈرگس سپلائی کر کے آتے تھے۔ وہ سفید پاؤڈر کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر نہیں، یہ لوگ دوسرے ملک سے اپنے کسی آدمی سے ڈرگس منگوا رہے تھے
اور یہاں کے معصوم لوگوں کو دگنی تگنی قیمت میں بیچ رہے تھے۔ تبھی میرے سسر کے پاس اتنے زیادہ پیسے آنے لگے تھے۔ میرے سسر نے ان تینوں لڑکوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے جھوٹ کہا تھا کہ ان کی ماں بھی ان کے ساتھ آئی ہے۔ میں ان سب لوگوں پر بہت زیادہ نظر رکھتی تھی اور ان کی جاسوسی کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے میرے سسر نے مجھے ان کی ماں کے بارے میں بھی جھوٹ بول دیا اور ڈرگس کے بارے میں بھی مجھے جھوٹ بتایا تھا۔ یہ لڑکے بات چیت بھی اسی لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم ان سے کچھ بھی کہتے، یہ سب لڑکے ہماری زبان نہیں سمجھ رہے تھے، جبکہ میرے سسر ان کی زبان اور ہماری زبان کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میرے سسر ان لڑکوں سے ان کی زبان میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی ان لڑکوں نے مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ یہ سب لڑکے امریکہ میں رہتے تھے۔ یہ تینوں بھائی بھی نہیں تھے بلکہ ایک ڈرگس بیچنے والا گروپ تھا جس میں میرے سسر بھی برابر کے حصے دار تھے۔ میرے سسر شہر میں بھی یہی کام کیا کرتے تھے، لیکن شہر میں انہیں یہ کام کرنے میں بہت مشکلیں آ رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے گاؤں میں آ کر کام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ سب صرف پیسہ کمانے کے لیے کیا۔ یہ لڑکے میرے سسر کو آدھے پیسے دیا کرتے اور آدھے پیسے شہر اپنے باس کو بھجوا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کاروبار یہاں پر بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ ہمیں کبھی سچائی کے بارے میں پتہ نہ چلتا اگر آج شہر سے یہاں پولیس نہ آئی ہوتی۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہ لڑکے بہت چالاک تھے۔ انہوں نے ابھی تک کسی کو بھی اپنی آواز نہیں سنائی تھی کہ کہیں یہ لوگ پولیس اور گاؤں کے کسی انسان کو بھی ان پر شک نہ ہو۔ میرے سسر کے پورے گاؤں میں بہت بے عزتی ہو رہی تھی۔ میں نے بھی پولیس کو گواہی دی کہ میرے سسر اور ان تینوں لڑکوں پر مجھے بہت دنوں سے شک تھا۔ ان کا اس طرح سے ہمارے گاؤں میں رہنا اور بڑے بڑے بیگ بھر کر سامان گھر میں لانا، یہ سب مجھے شک میں ڈال رہا تھا، لیکن میرے سسر ہر بار میرے شک پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ لڑکے ہمارے گھر میں جس کمرے میں رہتے تھے وہاں پر بھی بہت ساری ڈرگس ملی تھی۔ ساری ڈرگس پولیس نے اپنی حراست میں لے لی تھی۔ کافی ساری ڈرگس تو یہ لوگ بیچ چکے تھے، لیکن باقی کو انہوں نے کمرے میں سنبھال کر رکھ دیا تھا، پر اب وہ سب کچھ پولیس نے لے لیا۔ میرے سسر کو گاؤں کے سارے لوگ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے۔ مجھے بھی اپنے سسر کی اس غلطی پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے شوہر بہت ایماندار انسان تھے۔ ہم لوگ غریب ضرور تھے، پر میرے شوہر نے کبھی بے ایمانی نہیں کی تھی اور نہ ہی انہوں نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا تھا۔ پر پولیس نے میرے سسر کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سب بھی اپنی حراست میں لے لیے تھے۔ میرے سسر اور ان تینوں لڑکوں کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہم ماں بیٹی کو بہت بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کی فکر لگی ہوئی تھی کہ نہ جانے ایسے حالات میں اب میری بیٹی کی شادی کبھی ہوگی بھی یا نہیں، لیکن خدا ہمیشہ ایماندار لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ خدا نے میری بیٹی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ بھیج دیا۔ جن لوگوں کو میری بیٹی بہت پسند آ گئی تھی اور انہوں نے مجھ سے بنا جہیز لیے ہی شادی کر لی۔ میری بیٹی اپنے سسرال میں بہت خوش رہتی ہے۔ اب تو میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ گاؤں کے سرپنچ میری بہت مدد کرتے ہیں۔ میں چاہتی تو اپنا گھر چلانے کے لیے گھر میں کرایہ دار بھی رکھ سکتی تھی، لیکن اب میں دوبارہ سے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے سسر کے اوپر والے پورشن میں لڑکیوں کو سلائی سکھانے کا کام شروع کر دیا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن آج بھی گاؤں کے سارے لوگ میرے سسر کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔